فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راحت القلوب میں ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید بیمار ہو گیا، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے شہر میں جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ القوی تشریف لائے تو بادشاہ کو دیکھ کر فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی آرام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی عظیم نعمت ہے جو ہمارے جسم میں عطا کی گئی۔ اس آنکھ سے ہم جو مناظر دیکھتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں، ان چیزوں میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو اس آنکھ سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ شریعت کے احکامات پر چلتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کے تعلق سے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31، 30 اور 31 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، العینان تزنیان، یعنی آنکھیں بدکاری کرتی ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھ گویا کہ ہمارے جسم کے لیے کیمرے کا کام کرتا ہے۔ اب کیمرے سے جو بھی چیز ہم محفوظ کرتے ہیں اس کو پھر ہم اپنی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ تو جو چیز ہم آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں تو اس کا عکس ہمارے دل و دماغ پر
چھا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ جس انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ ان بچوں کو دیکھتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، تو اب آنکھ کے ذریعے دیکھا اور دل میں خوشی داخل ہوئی۔ اسی طرح پودوں کا سبزہ جب دیکھتا ہے تو اس کو راحت پہنچتی ہے، اور کسی جگہ آگ لگے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کا مکان جل رہا ہے، کسی کی دکان جل رہی ہے، تو یہ آنکھوں سے دیکھا، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ آنکھوں کے ذریعے جو دیکھا، اس کا تاثر دل اور دماغ پر قائم ہوتا ہے۔ تو اگر آنکھوں کے ذریعے ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے دل اور دماغ میں برے خیالات جم جائیں گے، تو پھر ایسی چیزوں کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ مردوں کو اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اس کے بعد عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اب نگاہیں نیچی رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی نگاہ کو نیچا رکھنے کی عادت بنا لیں گے تو آنکھ نہ دائیں جائے گی، نہ بائیں جائے گی، اور نہ سامنے جائے گی، نہ اوپر جائے گی۔ تو نیچے چونکہ زمین ہوتی ہے، تو زمین پر نگاہیں جما کر رکھنے سے نقصانات کے اندیشے کم ہیں۔ ہاں، اگر آپ روڈ پر چل رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو اس کا معاملہ جدا ہے، لیکن اگر یہ ہم ذہن بنا لیں کہ جس چیز کو ہمیں دیکھنے کی حاجت یا ضرورت نہیں ہے وہ ہم نہ دیکھیں۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ روڈ کے کنارے کوئی اشتہاری بورڈ بڑا سارا لگا ہو، اب اس پر عورت کی تصویر ہو، اس بورڈ کو دیکھنے کی ہمیں کیا حاجت؟ ہم نگاہ اٹھا کر جب اس کو دیکھیں گے تو جو بھی پروڈکٹ ہوگی اس کا نام لکھا ہوگا، اب اس کے ساتھ میں عورت کی تصویر پر نگاہ پڑے گی، تو آپ بتائیے کہ آنکھوں کے ذریعے جو دیکھا جائے گا وہ دل میں جمے گا، تو پھر گناہوں کے خیالات پیدا ہوں گے، شیطان اور نفس کو اپنی بات منوانے کا موقع مل جائے گا۔ تو نگاہیں نیچی رکھنے میں ہی عافیت ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو پھر ستر بہکتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس داخلے کے راستے کو ہی بند کر دیں کہ جہاں سے کوئی ایسی چیز داخل ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل میں گناہ کا خیال آئے۔ اگر کسی اجنبیہ عورت کو نہ دیکھا جائے تو ظاہری سی بات ہے کہ دل میں گناہ کا خیال نہیں آئے گا، برے کام کا خیال نہیں آئے گا۔ نابینا کو دیکھ لیجئے کہ نابینا اس طرح کے معاملات سے جدا ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، تو جب بھی کسی چیز کو دیکھیں گے تو اس کا تاثر ہمارے دل اور دماغ پر جمے گا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی پلکوں پر حیا کا بوجھ رکھ لیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا پیارا انداز تھا کہ آپ چلتے وقت اپنے پاؤں کے انگوٹھے پہ نظر رکھا کرتے تھے۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو آزما کر دیکھیے، جہاں پر کوئی آپ کو گرنے کا یا ٹریفک کا خطرہ نہ ہو، ایسی جگہ پر آزما لیجیے، کھلی جگہ ہو، تو اب آپ چلیے، تھوڑے سے قدم اٹھائیے، اور اس قدم اٹھانے کے دوران آپ اپنی نگاہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے پہ جمانے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سے قدم چلیں گے آپ، شاید آپ کی گردن میں درد ہو جائے، لیکن
یہ درد آپ کے بہت سارے دردوں کا علاج ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ درد قائم رہے گا، بلکہ اس درد میں کمی ہو جائے گی۔ جیسے جیسے مشق ہوگی نا، اسی طرح سے آپ کا یہ معمول بھی بڑھتا جائے گا۔ تو چلیے آپ یوں کر لیجئے کہ انگوٹھے سے تھوڑا سا آگے نظر رکھ لیجئے کہ نماز پڑھتے وقت آپ کی نگاہ اپنے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ تو آپ وہاں پر اگر نظر جما کے چلیں گے تو نگاہیں کچھ نیچی ہوں گی اور کچھ آپ کو چلنے میں بھی کچھ سہولت رہے گی۔ تو وہاں نگاہ جما کے جب چلنے کی عادت بن جائے، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پیچھے لانا شروع کریں اور پاؤں کے انگوٹھے پر لے آئیں۔ تو پاؤں کے انگوٹھے پر نگاہ رکھیں گے، چلتے وقت نگاہوں کو جھکا کر رکھیں گے، حیا کے بوجھ سے نگاہیں جھکی رہیں گی، تو انشاءاللہ عز و جل نظر کی حفاظت کا انتظام ہو ہی جائے گا۔ اب اس نظر کی حفاظت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت ذہن بنانے کے لیے تمثیل، یعنی مثال ایک پیش کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک دم سورج جو بلند ہو چکا اور بالکل سر کے اوپر ہے، ایک دم سورج پر اگر نگاہ ڈالیں تو ہماری نگاہیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، ایک دم سے چندھیا جائیں گی آنکھیں، ہم نگاہ نیچی کریں گے، ہمیں جلدی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے کسی ایسی چیز پر نگاہ ڈالی جس کا دیکھنا جائز نہیں، تو کہیں ہماری نظر نہ چلی جائے۔ یا یوں بھی ذہن بنایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کی بینائی جاتی رہے اور اس کے بعد وہ کسی طبیب کے پاس جائے، آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائے، اور وہ ڈاکٹر اس سے یہ کہے کہ اگر آپ یہ وعدہ کرو پکا کہ تم کبھی کسی ایسی چیز پر نگاہ نہیں ڈالو گے جس کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر تمہاری آنکھیں واپس آ سکتی ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگائیں گے؟ فوراً یس سر کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب، میری آنکھیں تو مجھے واپس ملے، مجھے بینائی تو واپس ملے۔ یا پھر یہ وہ اگر آپشن رکھ دے کہ آپ کی بینائی تو آئے گی لیکن دن کے وقت آئے گی نظر آپ کو چیز، رات کو آپ دوبارہ اندھے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ آفر قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، آپ کی بینائی تو جا چکی، آپ ڈبل 12 گھنٹے یعنی 25 گھنٹے آپ کی بینائی اب واپس نہیں آئے گی۔ تو کون نادان ہوگا جو یہ آفر قبول نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے یار، دن میں تو کم از کم نظر آئے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بینائی ڈبل 12 گھنٹے یہ ہمارے ساتھ ہے، اور رب تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے یہ بینائی، اس کا ہی انعام، اور پھر اسی نے ہی منع کیا، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ ان چیزوں کو مت دیکھنا۔ ہم اسی کی دی ہوئی چیز سے اسی کی نافرمانی کریں، کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ ہم لوگوں کے ڈر سے تو نگاہیں جھکا لیں کہ چہرے پر داڑھی شریف ہے، نماز پڑھنے کا عادی ہے۔ اب بے پردہ عورت چلی آ رہی بازار میں، نفس اور شیطان ابھارتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن شرماتا ہے کہ یار اس کو دیکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نمازی ہونے کے بعد اور سنت رسول چہرے پہ سجانے کے بعد اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو لوگوں کا ڈر غالب آیا اور آپ نے اس عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں، تو لوگوں کے ڈر سے۔ اور جب تنہا ہوں یا ایسی جگہ موجود ہوں جہاں پر دوسرا کوئی شخص دیکھ نہیں رہا، وہاں سے کسی عورت پر نگاہ پڑے، پھر اس کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیں
تو اب بتائیے کون سا ڈر ہمیں روکے گا؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن یاد رکھیے اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ تو جس کی نعمت اسی کی نافرمانی، یہ اچھی بات نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہ کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لیے اس کے انعامات پر بھی نظر رکھیں۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے کہ جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں پر پہلی بار نظر کرے، اس کی بریکٹ میں لکھا ہے یعنی بلا قصد بلا ارادہ نظر چلی گئی، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، تو اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں سجدوں میں لذت نہیں ملتی، ہمیں نماز میں جیسا لطف اور سرور آنا چاہیے نہیں ملتا، تو ہم کسی پر بات نہیں کر رہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم ایسی چیزوں کو دیکھنے کے عادی نہیں ہیں کہ جن کا دیکھنا شریعت نے ہمارے لیے روا اور جائز نہیں رکھا، اور رب عز و جل کے ڈر سے پھیر لینی چاہیے۔ لوگوں کے ڈر سے پھیری تو لوگ ہمیں کیا دیں گے؟ رب عز و جل کی گرفت، رب عز و جل کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اگر بروز قیامت یہی عمل کہ جو چیز نہیں دیکھنی تھی وہ دیکھی، ہمارے آڑے آ گیا، اسی پہ گرفت کر لی گئی، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر سزا، اور سزا میں کس چیز کا بیان ہے؟ دوزخ کا، جس کا عذاب ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوزخ کا ہلکا ترین عذاب جس شخص کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولنے لگے گا۔ آنکھوں کے بارے میں بھی روایت سنیے۔ مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کیا کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ ایک خاک کا ذرہ، ریت کا ذرہ آنکھوں میں پڑنا گوارا نہیں، آگ بھر دی جائے گی۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، بغیر توبہ کے ہم دنیا سے چلے گئے، اس گناہ پہ گرفت کر لی گئی، ہمارا بنے گا کیا؟ کبھی تو سوچیے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اس برائی کے اندر گویا کہ فرسٹ آنا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اس پہ اگر برا لگے تو وہی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا انداز کیا ہے، آدھی روٹی کم کھا لیجئے گا۔ لیکن سوچئے تو صحیح کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس برے کام کے نگاہوں سے وہ کام لینے کے عادی ہو چکے جو لینے کی اجازت نہیں، جس پر عذابات اور سزا کی وعیدیں موجود ہیں، ہم سب سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ کبھی رک کر یہ سوچا نہیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کس طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، اگر کوئی بتا دے کہ آگے بہت گہری کھائی ہے، ہم رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ تو جان کا خوف ہے۔ تو یہاں تو جان گئی اور بات ختم۔ کھائی میں اگر گر بھی گئے خدا نخواستہ، ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں گرے گا، تو کھائی میں اگر گر بھی گئے تو جان چند لمحے میں نکل جائے گی۔ لیکن اگر نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دوزخ میں ڈال دیا گیا،
وہاں کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے کہ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا، اور حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بدکاری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھنے اور خواہش کرنے سے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور پھر ہم کہیں کہ جناب ہمارا بہت ٹہکا ہے، بڑی ہماری چلتی ہے، اتنے افراد جناب ہمارے ماتحت ہیں، یہ سارا ہمارا حکم مانتے ہیں، تو ایسے حکم پر یار ہمارا حکم، ہمارا اختیار تو ہماری یہ جو دو آنکھیں ان کا سائز کیا ہے، یہ نہیں مانتی ہمارا حکم، اور حکم تو تب مانے جب ہم ان کو حکم دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟